السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے اور ہم آپ سبھی کے شکر گزار ہیں کہ آپ جس طرح سے ہمارے اس پروگرام کو توجہ دیتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ آتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ لوگ آ گئے ہیں تو مہربانی کر کے پروگرام کو شیئر کرتے چلیں۔ آپ کی محنت و توجہ سے ماشاءاللہ پروگرام نہ صرف یہ کہ ملک میں اللہ کا کرم اور اس کا فضل اور احسان ہے، باہر ملکوں میں بھی پہنچ رہا ہے، لوگوں کے فیڈ بیک آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں۔ یہ سب دراصل آپ لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بس درخواست کروں گا آپ سے کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ براہ کرم جتنے حضرات آ گئے ہیں وہ پروگرام کو شیئر کر دیں۔ آج کا جو کہیے پیغام ہے یا میسج ہے وہ اس وقت کا ایک برننگ ٹاپک ہے، اس وقت کا ایک جولنتشیل مدعا ہے، اور اس پر بات کرنے کی کوشش میں نے اس لیے کی ہے کہ یوٹیوب پر اس سلسلے میں نے اپنا ویڈیو اپلوڈ کر دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہاں بھی آپ لوگوں نے محبت دی۔ اس وقت میں اسی مدعے سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی سی بات کیا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ بدنام زمانہ وسیم رضوی نے اپنی خباثت اور دریدہ دہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن پاک پر جو الزامات لگائے تھے اور قرآن پاک کے بارے میں جس طرح سے اپنی گندی زبان کھولی تھی، اس سلسلے میں ایک اعتراض اس نے کیا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ قرآن پاک میں 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ یہ کامن اعتراض تھا۔ دوسری بات اس نے جو کہی تھی جس سے شاید عام لوگوں کے ذہن متاثر ہو جائیں، طلباء اور اسٹوڈنٹ کے ذہنوں میں شاید سوال پیدا ہوں، تو اس لیے میں نے سوچا میں اس کا بھی جواب دوں۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کے نسخوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں انہوں نے جلا دیا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا باقاعدہ ایک ٹی وی چینل پر کہ قرآن پاک کے نسخوں کو تو تمہارے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا، اور اس کے بعد پھر 26 آیتیں اس کے اندر ایڈ کر دی تھیں۔ اب یہ جو اس نے سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کے نسخوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا، تو دراصل اگر اسے کوئی سنے گا تو سن کر وہ سوچے گا کیا واقعی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا؟ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی تفصیل کیا تھی؟ تو میں نے سوچا کہ میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے اس کے دو طرح کے جواب ہیں۔ پہلا جواب تو تاریخی ہے، اور وہ تاریخی جواب بہت تفصیل کا متقاضی ہے اور بڑا تفصیل طلب ہے، اس لیے میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، بس صرف اس بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو نسخے جلائے تھے اور واقعی جلائے تھے، اس کی وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو ایک قرات پر جمع کر دیا تھا۔ یہ صرف ایک اشارہ کیا ہے میں نے، اس پر تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ میں یوٹیوب پر 1-2 دن کے اندر اپلوڈ کر دوں گا۔ اب اگلا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا تھا؟ کیا انہوں نے نعوذ باللہ تاناشاہی سے کام لیا تھا، یا کوئی اپنی مرضی تھوپ دی تھی؟ نعوذ باللہ کیا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں، ہرگز ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سب کام صحابہ کے مشورے سے کیا تھا، صحابہ نے ان کو مشورہ دیا تھا۔ میں 2 باتیں یہاں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس سلسلے میں عثمان کو ہرگز بھی برا مت کہو، نہ ان کے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے ذہن اور دماغ میں لاؤ۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے مشورے کے بعد کیا ہے۔ انہوں نے ایک مجلس میں ہم سے پوچھا تھا کہ تم لوگ یہ بتاؤ قرآن کے پڑھنے کے سلسلے میں جو اختلافات ہو رہے ہیں، کوئی اس کو کسی طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 7 طرح سے پڑھنے کی اجازت دی تھی۔
تو اب یہ بتاؤ تم کہ یہ الگ الگ طرح سے لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہونے لگی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو تمہاری رائے میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں قرآن پاک کے جتنے دیگر نسخے ہیں ان کو ختم کر دوں اور ایک قرأت پر امت کو جمع کر دوں۔ تو سارے صحابہ نے اس وقت یک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ کی رائے بالکل درست ہے اور اس وقت آپ کی رائے بالکل صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کے بعد ان قرآن کے نسخوں کو جو دیگر صحابہ کے پاس سے لے کر جلا دیا تھا، کیونکہ ان سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے اور کان کھول کر سنیے گا۔ شیعہ حضرات، اور وسیم رضوی بھی چونکہ شیعہ ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور وہ مولا علی کو اپنا بڑا مانتا ہے اور ہم اپنا بڑا مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماننے کا مزاج بالکل الگ ہے، ان کے یہاں ماننے کا مزاج بالکل الگ ہے۔ میں یہ کہہ دینا چاہ رہا ہوں بالکل صاف الفاظ میں کہ وہ بھی کان کو کھول کر سنیں، اور جس طرح سے پوری شیعہ کمیونٹی اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی قابل مبارکباد ہے کہ ایک غلط چیز کے خلاف وہ سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حقائق کی گفتگو الگ ہے، اس پر الگ بات ہوتی ہے، اس پہ اکیڈمک گفتگو ہوتی ہے، وہ دوسرے ہی موضوعات ہیں، یا یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کے ضمن میں فرمایا، تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 54 جلد نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کی جگہ اگر میں بھی ہوتا، اگر میں اس وقت خلیفہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ذرا عقل کا ثبوت دیجئے اور بتائیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ ساڑو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور ایک ساڑو اپنے ساڑو کے بارے میں کیا گواہی دے رہا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں بھی یہ کرتا۔ سوال وسیم رضوی سے ہے کہ تم حضرت علی کا کلمہ پڑھتے ہو، حضرت علی کو گویا کہ تم نہ جانے کیا کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو، تو حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مشورے سے ہوا، تو گویا کہ یہ کام حضرت علی کے مشورے سے ہوا ہے۔ تو جب حضرت علی کے مشورے سے ہوا ہے تو اب جواب آپ دیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا قرآن کو جلانے کے مجرم حضرت علی بھی ٹھہرے؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ نے باہم مشورے سے ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ مشورہ کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے یہ چیز طے ہوئی تھی کہ اس وقت وہ جو نسخے قرآن پاک کے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ایک قرأت پر امت کو جمع کر دیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سلسلے میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ اس کو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس مدعے پر بھی بات کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو پھر دوبارہ کیسے ایک قرأت پر جمع کیا گیا، اور اس پر بھی انشاءاللہ اپنی کسی ویڈیو میں روشنی ڈالوں گا۔ لیکن بس صرف درخواست یہ ہے کہ جو بھی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہو یا جہاں پر بھی اپلوڈ ہو آپ اس کو مکمل سنیں۔ میرا چینل مولانا سید سعدی قاسمی کے نام سے ہے، انسٹاگرام پر سید سعدی قاسمی کے نام سے ہوں، فیس بک پر میرے 2 پیجز ہیں، اور اسی طرح سید سعدی آفیشیل کے نام سے یوٹیوب پر بھی میرا چینل ہے جس پر تاریخ کے بہت سارے ایپیسوڈ پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اپنی انگلیوں کو جنبش دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل پھر ملیں گے کسی تاریخی حقیقت کے ساتھ، کسی موٹیویشن کے ساتھ، کسی میسج کے ساتھ، کسی پیغام کے ساتھ۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔